نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ ابھی آپ نے سورہ مومن کی آیت 53 سے 60 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ آیت 53، هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ آیت 54، فاصبر إن وعد اللہِ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار آیت 55، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير آیت 56۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم موسیٰ کو ہدایت دے چکے اور ہم نے اس کتاب کا یہودیوں کو وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اس لیے آپ صبر کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و پاکی بیان کرتے رہیں۔ واقعی جو اللہ کی آیتوں میں بلا کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں ایسی برائی ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں۔ پھر آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مومن کی آیت 53 سے 56 کا تفسیر۔ آیت 53 اور 54: یہودی مصر و توریت کے وارث۔ ہدایت سے وہ نور ہدایت مراد ہے جسے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ پھر فرمایا ہم نے یہودیوں کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی ہم نے انہیں اطاعت و اتباع پر صبر کرنے کی وجہ سے فرعون کے شہروں اور جائیدادوں کا مالک بنا دیا اور تورات کا وارث بنا دیا، جس میں صحیح عقل والوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ آیت 55: صبر و نماز کا حکم۔ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کا بول بالا ہوگا اور آپ کے ماننے والوں کا انجام خیر و برکت والا ہوگا، کیونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آپ تو معصوم تھے۔ آپ سے خطاب کر کے امت کو استغفار کا شوق دلایا۔ پھر فرمایا آپ صبح و شام اور اول و آخر رات میں اللہ کی حمد و پاکی بیان کرتے رہیں۔ آیت 56: مغرور ہی حق نہیں مانتے، یعنی جو باطل شبہوں سے حق ٹھکراتے ہیں اور صحیح حجتوں کو فاسد شکوک سے مٹانا چاہتے ہیں، ان کے پاس اللہ کے پاس والی کوئی دلیل نہیں، بس ان کے دلوں میں غرور ہے جو انہیں حق کی پیروی سے روکتا ہے اور ان کی نگاہوں میں حق والوں کو حقیر سمجھاتا ہے۔ یہ شمع حق بجھا نہیں سکتے،
گویا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور باطل کو فروغ دے نہیں سکتے، وہ لاکھ جتن کریں۔ آفتاب حق چڑھ کر رہے گا اور ہدایت کی کرنوں سے دنیا جگمگا کر رہے گی۔ ان کے ناپاک ارادے اور شرمناک سازشیں پھلنے پھولنے والی نہیں۔ آپ ان جیسوں کی حالتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، وہی دعائیں سننے والا اور دلی ارادے جاننے والا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو باطل پرستوں کی برائیوں سے جو بلا دلیل کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں محفوظ رکھے، آمین۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آیت 57۔ وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون، آیت 58۔ ان الساعۃ لآتیۃ آتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، آیت 59۔ ترجمہ: یقین مانو آسمان و زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کی پیدائش کی بنسبت بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ نابینا اور بینا اور ایمان و نیک عمل والا اور بدکار برابر نہیں، تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو۔ یاد رکھو، قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 57 سے 59 کا۔ تفسیر آیت 57۔ زندگی بعد الموت، یعنی قیامت کے دن تمام لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ زندگی بعد الموت اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوق ایجاد کر دی جو زندگی بعد الموت کی بنسبت مشکل کام ہے۔ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیسے قادر نہ ہوگا؟ سورہ احقاف کی آیت 33 میں فرمایا، کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، کیا وہ مردے زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ کیوں نہیں، ضرور ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں فرمایا، غور کرو، آسمان و زمین کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بڑی ہے۔ پھر جس نے آسمان و زمین بلا نمونے کے پیدا کر دیے، وہ دوبارہ انسان کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ لیکن اکثر لوگ اس حجت میں غور نہیں کرتے۔ عرب اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین بنائے، مگر کفر و عناد کی وجہ سے زندگی بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا اقرار تھا جو بڑی چیزیں ہیں، لیکن زندگی بعد الموت کا انکار تھا جو ایک معمولی سی چیز ہے۔ آیت 58۔ یوم جزا کی ضرورت، یعنی نابینا اور بینا اور نیک و بد برابر نہیں۔ جیسے دیکھنے والا تو منتہائے نگاہ تک دیکھتا ہے، مگر نابینا کچھ نہیں دیکھتا، اور دنیا دونوں میں فرق کرتی ہے، اسی طرح نیک و بد برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جزا کے دن کی ضرورت ہے جو قیامت کا دن ہے اور جس کے لیے زندگی بعد الموت کا ہونا لازمی ہے، لیکن چند سعادت مند آدمی ہی نصیحت مانتے ہیں۔ آیت 59۔ قیامت ضرور آئے گی، یقین مانو قیامت آ کر رہے گی، لیکن اکثر لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا یمنی بولا، میں نے سنا ہے جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ کثرت سے فتنوں میں مبتلا ہوں گے اور سورج کی حرارت بڑھ جائے گی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، آیت 60۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں بلا شبہ وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 60 کا۔ تفسیر دعا کا بیان، آیت 60۔ یہ رب کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی دعائیں اپنی
بندوں کی دعائیں مانگنے اور عبادتیں کرنے کا حکم فرما دیا اور قبولیت کی بشارت بھی سنا دی۔ اللہ فرماتا ہے، چار باتیں ہیں جن میں سے ایک میرے لیے، ایک آپ کے لیے، ایک میرے اور آپ کے درمیان مشترک اور ایک میرے اور بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ میرے لیے یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کی جائے۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو نیکی کریں گے اس کا صلہ ضرور دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے درمیان مشترک یہ ہے کہ آپ دعا کریں، میرے ذمے قبول کرنا ہے۔ اور میرے اور بندوں کے درمیان مشترک یہ ہے کہ آپ جو بات اپنے لیے پسند فرمائیں وہی لوگوں کے لیے پسند فرمائیں۔ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی، جو شخص عزت و جلال والے رب سے دعا نہ کرے، رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جب محمد بن مسلمہ انصاری فوت ہوئے تو ہمیں ان کی تلوار کی میان سے ایک خط ملا جس میں یہ تحریر تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، دنیوی زندگی میں رب کی رحمتوں کی ساعتیں آتی ہیں، ان کا لحاظ رکھو اور رب سے دعائیں مانگتے رہو، شاید رحمت کی گھڑی دعا پالے اور دعا والے کو ایسی سعادت نصیب ہو جائے جس کے بعد اسے کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ پھر فرمایا، جو میری دعا اور میری توحید سے غرور کرتے ہیں وہ ذلیل و حقیر ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مغرور چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور اس قدر ذلیل ہوں گے کہ ہر چیز انہیں پامال کرے گی، جب تک کہ جہنم کی پولیس نامی قید خانے میں بند نہ کر دیے جائیں، جہاں آگوں کی آگ ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی اور انہیں تیرۃ الخبال پینے کو ملے گا، جہاں جہنمیوں کے زخموں کے دھون، پیپ، خون اور تھوک و رینٹ وغیرہ جمع رہتے ہیں۔ یہ تھا سورہ مومن کی آیت 53 سے 60 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔